تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ماضی قریب تک رومن کیتھولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو صلیب دے دی۔ عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال صلیب پر ہوا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک ایسے ہی ان کے لیے شبہ کی صورت پیدا کر دی گئی۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو صلیب دینے کا۔ تاریخ بدل گئی، جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پی ایل او کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹیکان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے 3 pronged اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ، ان دونوں کو اپنے شکنجے میں کش لیا ہے، فتح کر چکے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ وہ تو صرف ایک قوم تھی، جرمن قوم، جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شے کا نام ہے۔ نتیجتاً یہودیوں کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا۔ وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا۔ فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہودی قرض خواہ ہے، اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے۔ اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے۔ اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھل کر لکھ دی، اپنی کتاب میں لکھ دی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا، انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی،
کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک۔ خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخکنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے، تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔